الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نیا اسلامی سال نصیب فرما، اور گزرے ہوئے سال میں ہم سے قصدن یا سہون کوئی گناہ ہوا تو اپنے فضل و کرم سے میرے کریم تو ہمیں معاف فرما، اور آنے والے نئے سال میں ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے پچھلے ہفتے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب و مقام کو کتنا بلند و بالا فرمایا ہے۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم
خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں اپنے ان محبوبین کی غلامی کا پٹا ڈال دے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے انہی نیک بندوں کے صدقے بخش کر جنت میں ان کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بزرگان دین کی عظمتوں کی محفلیں سجاتے ہیں، جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو ان اللہ کے محبوبین کا تذکرہ کرنے سے اللہ تبارک تعالی ہمارے خود کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ان اللہ والوں کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ گویا ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ 12ویں شریف منا کر اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ کراتے ہیں، اور ہم اور آپ حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف منا کر اپنے گناہوں کا گویا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات جو بار بار کہتا ہوں، آج کے ہفتہ واری اجتماع میں اس بات کو بتانا ایک بار پھر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف نام نہاد اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے کہ یہ جماعت صرف علی علی کے نعرے نہیں لگاتی ہے، یہ جماعت صرف یا حسین کے نعرے نہیں لگاتی ہے، بلکہ اس جماعت کے دل میں جتنا اہل بیت اطہار کی محبت موجود ہے، اتنا ہی صحابہ کرام کی محبت بھی اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں، یعنی 1,24,000 جو صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ میں اگر کوئی مسلمان کہلانے والا شخص ان کی گستاخی کرے، مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے، حضرت بلال کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، جناب ابو ہریرہ کی بے ادبی کرے، تو کسی بھی صحابی کی اگر کوئی مسلمان کہلانے والا شخص گستاخی اور بے ادبی کرتا تو فرمایا گیا کہ اس کو بدعقیدہ کہیں گے، اس کو بددین کہیں گے، اس کو گمراہ کہیں گے۔ لیکن تمام صحابہ میں 2 ایسے صحابی ہیں جنہیں شیخین کہتے ہیں، اگر کوئی شیخین کی گستاخی کرے تو وہ بے ادب، گستاخ، بدعقیدہ، گمراہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں کا گستاخ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اور شیخین کسے کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، انہیں شیخین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے صراحتاً جو ہے ان کے مومن ہونے کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، تو اب اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی گستاخی اور بے ادبی کرے تو وہ خود جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کی ضمانت ہے، اور یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم صرف علی علی کا نعرہ لگانے والوں کی جماعت میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مولائے کائنات سے محبت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ان تمام برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے والوں کی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام کے حوالے سے اگر آپ حدیث مبارکہ پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ سیدنا عثمان غنی ہو، چاہے مولا کائنات ہو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کی تعریف کرنے میں آتے ہیں تو اتنی تعریف فرماتے ہیں کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ نے اپنے اس ولی کے مرتبے کو کتنا بلند فرما دیا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تعریف کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس صحابی سے بڑھ کر مقام کسی اور صحابی کا نہیں ہو سکتا ہے، اس صحابی سے بڑھ کر کسی صحابی کا درجہ اور شان نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں اور آپ کو ایک بات اور ذہن میں محفوظ رکھنا ہے کہ جب صحابہ اکرام کی بات ہو یا اولیاء اکرام کی بات ہو یا انبیاء کی بات ہو تو ہمیں کبھی ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ترتیب قرآن نے بتا دیا، جو آپ سن رہے ترتیب ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک تسلیم یوٹیوب چینل۔ اپنی عقل کے گھوڑے اس میں دوڑانا شروع نہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ وہ ترازو لے کر گھومتے ہیں، ٹیپ لے کر گھومتے، میجرمنٹ لے کر گھومتے ہیں، میٹر لے کر گھومتے اور ناپنے تولنے کی کوشش میں لگے رہتے، یہ بڑے کہ وہ بڑے، وہ بڑے کہ یہ بڑے۔ اور آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر بہت سے باطل فرقے والے اس طرح کا ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم جب اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ عنہ کو اعلی حضرت کہہ کے بلاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو تو اعلی حضرت نہیں کہتے، سیدنا عمر فاروق اعظم کو تو تم اعلی حضرت نہیں کہتے، سیدنا عثمان غنی کو نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نہیں، پھر تم صحابہ کو چھوڑ کر، تابعین و تابعین اکرام کو چھوڑ کر امام احمد رضا کو اعلی حضرت کہتے ہو؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے صحابہ کی، بے ادبی نہیں ہے صحابہ کی؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسے میں ہمارے اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا دعویٰ تو بالکل صحیح ہے، جو کہتا ہے بات تو بالکل صحیح ہے، ہمیں گویا ان کو اعلی حضرت نہیں کہنا چاہیے، اگر اعلی حضرت نہیں کہنا ہے تو صدیق اکبر کو سیدنا عمر فاروق اعظم کو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ عنہ کو اگر ہم نے اعلی حضرت کہا تو یہ گویا صحابہ کی، تابعین و تابعین کی گستاخی، بے ادبی ہو گئی۔ اور کبھی کبھی یہاں تک کہتے کہ عبد القادر جیلانی کو تم اعلی حضرت نہیں کہتے، معین الدین اجمیری کو، یعنی یہ انہیں غوث اعظم بھی ماننے کو تیار نہیں، غریب نواز بھی ماننے کو تیار نہیں، مشکل کشا بھی ماننے کو تیار نہیں، بندہ نواز بھی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے، بندہ نواز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے، غریب نواز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ جو تم نے بنا رکھا ہے اپنی طرف سے کہ یہ معاذ اللہ بندہ نواز ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ تو کفر ہو گیا، معاذ اللہ یہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا کام ہے، تم نے اولیاء کے ذمے یہ کام دے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی عقلوں کے گھوڑے ان معاملات میں دوڑاتے ہیں۔
اور جو ہمیشہ ترازو سے، ٹیپ سے، میٹر سے ناپا تولا کرتے ہیں، یاد رکھیں، میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو اعلی حضرت کہہ کے بلاتے ہیں تو ہمارے دل دماغ میں دور دور تک یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صحابہ اکرام سے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ کسی سنی کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی؟ بھلا بتاؤ۔ ہم ایک بار نہیں، اگر اعلی حضرت عظیم البرکت کو 1000 بار اعلی حضرت کہہ کر بلائیں تب بھی ہمارے دلوں میں، دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ معاذ اللہ صدیق اکبر سے، سیدنا عمر فاروق اعظم سے بڑے ہو گئے۔ یہ تیری اپنی عقل کا قصور ہے، یہ تیرے دل کا فطور ہے جو تو نے اس طرح کی بات پیدا کی اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ہی نہیں، خواجہ غریب نواز ہی نہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم ہی نہیں، بلکہ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، اللہ نے ان کے مرتبے اور درجے کو بہت بلند فرمایا ہے، لیکن اپنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی یہ کسی صحابی کے درجے اور ان کے مقام کو کبھی پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے مرتبے اگرچہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ کبھی کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتے؟ بھلا بتاؤ۔ تو ہم نے تو یہ بات نہیں کہی، ہم نے تو یہ بات لکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، کہا بھی نہیں۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو یقیناً یہ تمہارے اپنے دل دماغ کا فطور ہے، اور جو تم جبرن ہم پر ہمارے سر مڑنے کے لیے تیار ہو، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابیت کا مقام جو ہے، اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جس کو صحابی بنا دیا، صحابیت کا مقام سجدوں کی بنیاد نہیں ملتا، صحابیت کا مقام تقوی و طہارت کی بنیاد نہیں ملتا، صحابیت کا مقام عبادت اور ریاضت کی بنیاد نہیں ملتا، صحابیت کا مقام خوف خدا کی بنیاد نہیں ملتا، صحابیت کا مقام تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے کی بنیاد نہیں ملتا، صحابیت کا مقام خوف خدا کی بنیاد رات بھر رونے سے نہیں ملتا، صحابیت کا مقام جو ہے وہ نفل روزے یا نفل نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا، بلکہ صحابی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو بنایا ہے جس نے حالت ایمان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بدوحا کی زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء اکرام آئیں گے ان کا مرتبہ اگرچہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا سے بڑا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، مجذوب ہو، مخدوم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، وہ کسی صحابی کیا تابعی اور تبع تابعی کے مقام کو بھی ہرگز پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ دعوے تم نے کیے ہیں، یہ دعویٰ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اب بات سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اگر کی جائے تو جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی میرے آقا نے کتنی تعریف فرمائی، کتنی تعریف فرمائی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ کو ہر گلی کوچے میں اہل بیت کی محبتوں کے دعوے دار نظر آنے لگیں گے، ہر گلی کوچے میں۔ یہ سال بھر آپ کو نظر نہیں آتے، جیسے ہی نئے سال کا چاند آسمان پر چمکتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، گلی کوچوں میں یا علی یا حسین کے نعرے لگانے والے، سبیلے بھی، مجلسیں بھی، محفلیں بھی، نوحہ بھی، مرثیہ بھی، ماتم بھی، تعزیہ بھی، علاوہ بھی، نعرہ بھی، مجمع بھی، چندہ بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبتوں کے ان دعوے داروں کے قریب جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ خود اہل بیت کے بہت بڑے غدار و باغی ہیں، یہ خود صحابہ کے بہت بڑے گستاخ اور باغی ہیں۔ اور اگر ان کے عقائد کا جائزہ لیا جائے تو جیسا کہ چند باتیں میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی، آج پھر بتا دوں کہ اہل بیت یا اطہار کی محبتوں کے یہ دعوے دار اگر قریب جا کر ان کے عقائد کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ یہ صرف اہل بیت کے یا صحابہ کے گستاخ و باغی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بھی گستاخ اور باغی ہیں۔ یہ قرآن کو اصل قرآن ماننے کو تیار نہیں،
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ نہ جانے کیا کچھ عقائد انہوں نے پیدا کر رکھے قرآن کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن سے مولائے کائنات بھی محبت کرتے تھے، جن سے خاتون جنت بھی محبت کرتی تھی، جن سے سیدنا امام حسن بھی محبت کرتے تھے، جن سے سیدنا امام حسین بھی محبت کرتے تھے، جن سے امام باقر بھی محبت کرتے تھے، امام زین العابدین بھی محبت کرتے تھے، امام جعفر صادق بھی محبت کرتے تھے، اور یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن سے نبی کی ساری آل محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ ان سے محبت کرنے والوں میں حضور غوث اعظم بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں۔ اب جب یہ سارے کے سارے جو اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں، جو امام کہلاتے ہیں، وہ سب صحابہ سے محبت کریں۔ اب اہل بیت کی محبتوں کا دعویٰ کوئی کرے اور ان صحابہ سے محبت نہ کرے تو گویا وہ اہل بیت کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم صرف اہل بیت کی محبتوں کے دعوے دار ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اہل بیت کے نام پر الحمدللہ محبتوں کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلایا بھی کرتے ہیں۔ مولائے کائنات نے صدیق اکبر کو امیر المومنین مانا، کہ الحمدللہ۔ مولائے کائنات نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو امیر المومنین مانا، مولائے کائنات نے سیدنا عثمان غنی کو امیر المومنین مانا، سیدنا امام حسن نے مانا، سیدنا امام حسین نے مانا، خاتون جنت نے مانا۔ تو جب ان سب نے مانا تو ہم بھلا کیوں نہیں مانیں گے بتاؤ؟ اب کوئی کہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے لیکن ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، اور خلیفہ تو دور کی بات، معاذ اللہ یہ تو ان صحابہ کو جن کے نام میں لیتا ہوں، یہ تو ان کو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں معاذ اللہ، بلکہ ان کا عقیدہ تو ان صحابہ کے حوالے سے یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ ارے جن کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جن کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، جن کی تعریف تمام صوفیاء کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، بڑے بڑے تاریخ نگار کرتے ہیں، اگر آج کوئی اس کی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یاد رکھنا اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا کچھ بھی بگڑنا نہیں ہے، بلکہ گستاخ و بے ادب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتا ہے۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق اعظم کا مقام؟ آپ اسلام قبول کرنے والے 40ویں صحابی تھے، 40واں نمبر آپ کا ہے، اس سے پہلے 39واں نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ 39ویں مسلمان ہیں اور سیدنا عمر فاروق اعظم 40ویں ہیں۔ چونکہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق اعظم کے عنوان پر ان کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ کئی بار سن چکے، علماء سے بھی، فقیر سے بھی اور دیگر مبلغین سے بھی، تو میں اب اس واقعے کی طرف آپ کو نہیں لے چلتا، صرف اتنا کہوں گا 40واں نمبر ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنے والوں میں، اور سیدنا صدیق اکبر ہوں، مولائے کائنات ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، جناب ابو ہریرہ ہوں، حضرت بلال ہوں، حضرت سلمان فارسی ہوں، حضرت انس بن مالک ہوں، یہ تمام وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے خود بڑھ بڑھ کر میرے آقا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم کا مقام کتنا بڑا ہے کہ عمر فاروق اعظم خود اپنی مرضی سے میرے آقا کے پاس اسلام قبول کرنے نہیں آئے، بلکہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم کے حوالے سے دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ فرمایا گیا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا تھا اور دوسرے دن کا سورج جب آسمان پر چمکا ہے عمر فاروق اعظم آئے ہیں اور آقا کے ہاتھوں پر اسلام قبول فرما لیا ہے۔ تو عمر وہ خزانہ ہے جسے اللہ کی بارگاہ سے میرے نبی نے مانگا ہے۔ عمر وہ مقام رکھتے کہ نبی نے مانگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز مانگ کر لی جائے وہ چیز کتنی پسندیدہ ہوتی ہے، کتنی پسندیدہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔
معلوم ہوا جتنے بھی مسلمان ہوئے، جتنے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا سیدنا عمر فاروق اعظم سے پہلے یا بعد میں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر کوئی عزت والا بن گیا، ہر کسی کو اللہ نے عزت عطا کر دی۔ لیکن عمر فاروق اعظم کے بارے میں آقا عرض کرتے، مولا جس نے بھی اسلام قبول کیا، قبول اسلام کے بعد وہ عزت والا ہو گیا، لیکن تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو عزت۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یوں تو مہمان بہت آئیں گے، لیکن آپ آئیں گے تو میری محفل میں 4 چاند لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، یعنی آپ ان آنے والوں کی طرح نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، اور میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ نہیں آئیں گے تو مجھے برا لگے گا، آپ آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ کبھی کبھی لوگ یوں کہتے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے، کبھی کبھی ہم جیسوں کو بھی لوگ دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ بہت مصروف ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا آنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، آپ آئیں گے تو محفل میں رونق آ جائے گی، 4 چاند لگ جائے گا۔ لوگ کہتے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا اسپیشل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم کے حوالے سے دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے جو بھی مسلمان بنتا تھا وہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ چند لوگ مسلمان بنے تھے، جیسے ہی کوئی ظاہر کرتا کہ میں مسلمان بن گیا، اس پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور لوگ چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں عبادت کرتے تھے، کوئی ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں مسلمان بن گیا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم کے قبول اسلام کے بعد آج ہی کلمہ پڑھا، اور آج ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ اب عمر مسلمان بن گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو گھروں میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفار و مشرکین تو کھل کر عبادت کریں، ہم مومن حق والے ہو کر چھپ چھپ کر عبادت کریں۔ اب کوئی مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر اللہ کا سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ اب مسلمان سجدہ کریں گے تو کھل کر خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کا سجدہ کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے مکے میں لوگوں سے پوچھا کہ مکے میں سب سے ہلکے پیٹ والا آدمی کون ہے، سب سے ہلکے پیٹ والا آدمی کون؟ تو لوگوں نے ایک آدمی کا نام سجیسٹ کیا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا پیٹ بہت ہلکا ہے۔ یہاں پیٹ ہلکا ہونے سے مراد جانتے ہیں؟ جو لوگوں کے راز کو ہضم نہیں کر پاتا، پچا نہیں پاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ چیز عام ہو چکی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ بات عام ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو کوئی کامیابی مل گئی، عزت مل گئی، تو ہم اس کی تعریفیں اگرچہ نہ کریں لوگوں کے سامنے، لیکن اگر کسی بھائی کا عیب معلوم ہو جائے تو پھر فوراً لوگوں میں اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ترقی کر لے گیا، کوئی کامیاب ہو گیا، کسی نے عزت پالی، اچھا پرسنٹیج آیا، اچھی نوکری مل گئی، بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ لگ گیا، تو ہم تعریفیں نہیں کرتے، لیکن کوئی مائنس پوائنٹ معلوم ہو جائے تو فوراً کوشش ہوتی کہ لوگوں کو جلدی جلدی بتائیں، جلدی جلدی بتائیں۔ لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، میں بتاؤں لوگوں کے کہ آدمی کتنا خراب ہے، کتنا برا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے ہلکے پیٹ والا آدمی کون؟ یعنی ہے تو مرد لیکن فطرت عورتوں والی اس کے اندر ہے، کون ہے ایسا؟ تو لوگوں نے ایک آدمی کا نام بتایا کہ مکے میں سب سے ہلکے پیٹ والا فلاں آدمی ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا کہ وہ نام کیا تھا، ورنہ اگر ہم میں کوئی اس نام کا ہوا تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے کہ وہ بھی ایسا تھا، تو بھی ایسا ہی ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ نام بتایا گیا، آپ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے کیا کہا جانتے؟ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر غلط چیز اتنی تیزی سے عام ہوتی ہے جتنی تیزی سے اچھی باتیں عام نہیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں عام نہیں ہوتی۔ میں نے کہیں کوئی تقریر کی اور تقریر میں میں نے کوئی بہت اچھی بات بتائی تو لوگ اس کو اگر سن بھی لیں گے تو فارورڈ نہیں کریں گے، ہو سکے گا تو سیو کر لیں گے، بہت ہوا تو ڈیلیٹ کر دیں گے، فارورڈ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کہیں کسی نے کوئی بات میری پکڑ لی کہ دوران بیان انہوں نے فلاں فلاں بات کہہ دی جو بات غلط ہے، اس پر توبہ کرنی چاہیے ان کو، تو لوگ اس کو فوراً عام کرنا شروع کر دیں گے کہ یار اس بات کو جلدی جلدی عام کو، بڑے اچھے مقرر بن کر گھومتے ہیں، بڑے اچھے خطیب بن کر بہت بڑے مبلغ بنتے ہیں، اس کو عام کرو۔ تو اب اس دور میں سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا معاملہ اپنایا جائے،
میں کس کس کو گھوم گھوم کر بتاؤں گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو آپ نے اس بات کو عام کرنے کے لیے اس ہلکے پیٹ والے آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا مجھے تجھے ایک راز کی بات بتانا ہے۔ اس نے کہا کیا بات؟ فوراً کان کھڑے ہو گئے، بریکنگ نیوز آ گئی، فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ راز کی بات ہے، بہت غور سے سن۔ اس نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا وہ آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا رخ تو صحیح، ابھی اور بھی باتیں بتانی۔ اس نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی کافی۔ یہ سن کر بھاگا، اور بھاگنے کے بعد مکے میں آواز لگانے لگا، اے ابو جہل تو کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ ابو سفیان تو کہاں ہے؟ عتبہ کہاں ہے؟ تمہیں خبر نہیں ہے عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے تو بھیجا تھا نبی کو قتل کرنے، لیکن وہ تو اپنے دل کا سودا کر کے آ گیا، وہ تو اپنے کفر کو قتل کروا کر آ گیا، اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یعنی تھوڑی دیر کے اندر پورے مکے کو پتا چل گیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم میرے آقا کے غلاموں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں پتا چل گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قبول اسلام کے بعد تمام صحابہ کرام کی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان فرما دیا ہے، یعنی سب کچھ اپنے نبی کے حوالے کر دیا۔ اور یہ صحابہ کی شان تھی کہ جب وہ محبت کرتے تھے تو صرف دعوے نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کے ہاتھوں پر جان و مال سب کا سودا کر دیتے تھے، یعنی سب ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی محبت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے گا، اور کامیابی کی ضمانت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ فرمایا تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نچنیے پسند ہے، گویے پسند ہیں، شرابی پسند ہے، زانی پسند ہے۔ میرا یہ پیغام اگر میری قوم کے نوجوانوں تک پہنچے، بچیوں تک پہنچے، تو اچھی طرح سے وہ یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ ناچنے گانے والوں والیوں کی محبت تمہارے لیے جہنم کی ضمانت تو ہو سکتی ہے، تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، لیکن تم اگر زندگی دنیا میں غربت میں گزارتے ہو، مفلسی میں گزارتے ہو، پریشانی میں گزارتے ہو، مصیبت و بلا کے ساتھ گزارتے ہو، زندگی دنیا میں کسی بھی حال میں گزارتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ نے اپنے محبوبین کی محبت کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے ولیوں کی یہی محبت تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ ناچ گانے کا دور دورہ ہے، لوگ نچنیوں گویوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر میں اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھوں، وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان سے اگر میں پوچھوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، بہت سے فرامین ہیں، اس میں سے کوئی ایک فرمان بتا دو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں سے کوئی ایک فرمان بتا دو۔ سیدنا عثمان غنی مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں سے کوئی ایک فرمان مجھے بتا دو، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے قوم کے نوجوان بچے بچیاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ کسی ہیرو کے بارے میں ان سے پوچھ لو، کسی ہیروئن کے بارے میں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک نئی فلم انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل سے پوچھ لو۔ ابھی سب سے ہٹ کون سا سیریل چل رہا ہے، کون سا ریئلٹی شو چل رہا ہے، اچھا بگ باس کس نے جیتا ہے، انڈین آئیڈل کس نے جیتا ہے،
لافٹر چیلنج کس نے جیتا ہے؟ ان سے یہ سارے سوال پوچھ لو، اس کے جوابات تو یہ دے سکتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں ایک ایک صحابی کی فضیلت یہ نہ بھی بتا سکے، تمام صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے جو کچھ فرمایا ہے، کیا اس میں سے تمہیں کوئی ایک بھی فرمان معلوم ہے؟ اور اس کے بعد یہ رونا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے، میرا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، فراٹے سے انگریزی بولتا ہے، لیکن کیا کرے نوکری نہیں مل رہی ہے، میرے بیٹے کے پاس فلاں ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، لیکن پھر بھی جاب لیس ہے، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی، ہاتھ تنگ ہے، کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھنا، اللہ جو چرند پرند کو پالتا ہے، جو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو کھلاتا پلاتا ہے، جو بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو پالتا ہے، جو ہوا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو پالتا ہے، ارے صرف یہی نہیں بلکہ وہ اللہ جو سانپ بچھو کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، جو مکھی مچھر کو بھی زندگی دیتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دنیا سے رشتہ ناتا توڑ کر ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اگر ہم دنیا کے طریقے کار کو چھوڑ کر اسلام کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے، اگر مغرب کے راستے کو چھوڑ کر ہم قرآن و سنت کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک تعالی ہمارے گھر میں رحمت کا نزول فرمائے گا اور ہماری روزی میں میرا کریم برکت کا نزول فرمائے گا۔ میں آپ کو اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھا حال۔ رمضان شریف کی بات ہے، کوئی اور مہینہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، حالانکہ اجازت تو تب بھی نہیں ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں کسی الیکٹرانک شاپ کے اندر میں گیا تھا، بہت بڑی شاپ ہے، میں وہاں گیا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہاں میں دیکھتا ہوں ایک خاتون اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ غالباً ریفریجریٹر خریدنے کے لیے آئی تھی، ماں بیٹیاں تینوں نقاب میں تھی، تینوں نقاب میں، توجہ ہے نا آپ کی؟ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے دیکھیں آپ، تینوں نقاب میں تھی اور وہ تینوں بہت دیر سے یہاں وہاں اسٹور کے اندر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں دیکھا، یعنی میں میاں بیوی دونوں تھے، تو ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے رائے مشورہ کرنے کے لیے کہ کون سا فریج لینا چاہیے، یہ داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ سجیسٹ کرے۔ ہم سے رائے مشورہ کرنے آئے، ہم نے اپنے اعتبار سے ان کو مشورہ دے دیا جو دینا تھا۔ وہیں قریب میں بڑے بڑے اسپیکر لگے تھے اور اس اسٹور کا ایک سیلس مین جو تھا وہ وہاں مائک لے کر، کارڈلیس مائک لے کر گانا گا رہا تھا۔ ایک نیا سافٹ ویئر آیا، اس کے اندر پرانے سنگرز کی آواز جو ہے وہ میوٹ ہو جاتی ہے، میوزک بجتا رہتا ہے، کمپیوٹر پر وہ گانا اس کی لائنز لکھی ہوئی آتی ہے اور آدمی کارڈلیس مائک لے کر وہ گانا اسی میوزک پر گاتا ہے اور اسپیکر کے اندر وہی گانا آپ کی آواز میں بجتا ہے۔ تو ایک سیلس مین اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے الگ الگ گانے گا رہا تھا، ہم اپنا کام کر رہے تھے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، وہ فیچرز بتا رہا تھا، کاسٹ بتا رہا تھا، کس طرح آپریٹ کرے وہ سسٹم بتا رہا تھا، ساری چیزیں چل رہی تھی، یعنی وہ اپنا مال بیچنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ ہم آگے بڑھے، اپنی چیز جو لینی تھی وہ ہم نے لیا، اس کے بعد ہم نے بلنگ وغیرہ کیا، وہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری اچانک نظر پڑی، ہم نے دیکھا ماں اور دونوں بیٹیاں جو ہے وہ وہاں جا کر کھڑے تھے، اس آدمی سے بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے کہا ریفریجریٹر خریدنے کے لیے آئے ہوئے، وہاں کیا کام ہے ان کا؟ پرانے گانے بج رہے تھے، وہ شخص گا رہا تھا، لوگ پسند کر رہے تھے، سن رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں بیٹیاں پورا انٹرویو جب لے لیتی ہیں تو لینے کے بعد پھر ایک بیٹی نے مائک لیا اور مائک لینے کے بعد اپنا چہرہ کھولنا شروع کیا اور چہرہ مکمل طور پر کھول دینے کے بعد، یعنی نوز پیس وغیرہ جو لگا تھا اس کو اوپن کر دیا، اور اوپن کرنے کے بعد اس غیر مسلم سیلس مین کے ساتھ میں ڈیوٹ سانگ گانا شروع کیا۔ ڈیوٹ سانگ مطلب جس میں ایک سنگر مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اور کوئی رومانٹک سانگ ہوتا ہے، کوئی گانا ایسا ہوتا ہے جس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی، اس طرح کا کوئی گانا سرچ کیا گیا
اور سرچ کرنے کے بعد وہ لڑکی ہاتھ میں مائک لے کر وہ گانا گاتی ہے، اور وہ سیلس مین جو تھا وہ میل سنگر کی لائنز گاتا ہے، اور وہ لڑکی جو تھی فیمیل سنگر کی لائنز گاتی ہے۔ اب دونوں مست وہاں پر گا رہے تھے مائک میں، اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب ہماری نظر پڑی تو وہ تو بے شرم اور بے حیا تھی، ہم شرم سے ڈوب مرے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو شرم و حیا کی پیکر بن کر گھوم رہی تھی، اب ایسی لڑکیوں یا ایسی عورتوں کی بنیاد ہوتا کیا جانتے ہو؟ جب دوسری لڑکیاں یا دوسری عورتیں وہاں نقاب پہن کر آتی ہیں تو وہاں جو حضرات موجود ہوتے ہیں وہ ان سب کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا پردہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے، چھلاوا ہے۔ یہ لوگ تو پردہ کر کے بھی دنیا دار ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے فلموں کی بات ہو، گانوں کی بات ہو تو یہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ تب شریعت نہیں نظر آتی، تب اللہ رسول کا فرمان نظر نہیں آتا، تب خوف خدا اور جہنم کا ڈر نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسے حال میں بے حیائی، بے غیرتی کا مجسمہ بن کر یہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمام نقاب والیوں کو بدنام کیا کرتی ہیں، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ تو اگر صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے تو معلوم نہیں، کسی ہیرو ہیروئن کے بارے میں پوچھا جائے تو بڑی نالج ہے، فلموں کے بارے میں، سیریل کے بارے میں، ریئلٹی شوز کے بارے میں پوچھا جائے تو بڑی نالج ہے۔ تو ہمیں خود فیصلہ ہے کرنا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ آخرت کے فائدے کہاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شان بیان کی تو بیان کرتے 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 آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا فرماتا۔ ذرا سوچیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا کرتا۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کی زبان سے اللہ بولتا ہے، عمر کی زبان سے، یعنی عمر کی زبان سے حق کے سوا کبھی غلط نہیں نکلتا ہے، باطل نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح فرماتے عمر وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ کرے گا، اور محبت سے کہیں قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ فرمائے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عمر، جب تمہیں شیطان دیکھتا ہے نا تو راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ عمر، تمہیں شیطان دیکھتا ہے تو راستہ بدل کر بھاگ جایا کرتا ہے، یہ عمر کا مقام ہے۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 20 یا 22 آیتیں ایسی ہیں قرآن مقدس میں جو سیدنا عمر فاروق اعظم کی خواہش کے اعتبار سے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مشورہ دیا، کسی چیز کو لے کر اپنا مشورہ پیش کیا، اور ان کے مشورے پر اللہ نے اسے قانون بنا کر قرآن کی آیتیں محبوب پر نازل فرما دیا ہے۔ وہ چاہے اذان کی بات ہو، چاہے وہ پردے کی بات ہو، چاہے وہ ماہ رمضان میں رات میاں بیوی کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ ساری چیزیں عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا، اللہ نے اس کو قانون بنا دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم، میں نے عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر کیا تھا، ان کے شرم و حیا کی بات کی تھی، ان کے قبول اسلام کی بات کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی اگر بات کی جائے، جانتے آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا؟ جب آپ خلیفہ بن گئے تو خلافت کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ عمر کے دور خلافت میں اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس بات پر ڈرتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ عمر کی پکڑ نہ کر لے۔ اگر عمر کے دور خلافت میں ذرا سوچے، خاص کر کے آج کل کے پولیٹیشینز، آج کل کے عہدے دار، آج کل کے حکمراں اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اگر ان کا تعلق اسلام سے، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جیے، وہ جو پبلک کے لیے فنڈ ہوتا ہے اس کو کھائے پیے، وہ جو نالی صاف کرانے کے لیے، راستہ گلی کوچے بنانے کے لیے فنڈ ہوتا ہے اس کو کھائے پیے، گورنمنٹ جو ٹیکس وصولتی ہے لوگوں سے، جو استعمال بھی لوگوں پر کرنا ہے اس کو کھائے پیے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں تو وہ جو چاہے کرے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ اگر کہیں بھی ہے ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، خاندان کا،
اپنے علاقے کا، اگر وہ مسجد کا صدر سیکرٹری ٹرسٹی ہے، اگر وہ کارپوریٹر ہے، ایم پی ایم ایل اے ہے، وہ چھوٹی پوسٹ پر ہو، بڑے عہدے پر ہو، جہاں بھی ہو، اگر اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اگر اس کے ماتحت کوئی کام و ذمہ داری ہے، تو اس کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت میں اللہ صرف اس سے اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ جو عہدہ اللہ نے دیا ہے قیامت میں اللہ اس سے اس کا بھی حساب لینے والا ہے، اس کا بھی۔ یہاں میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، اجازت ہے آپ کی؟ بہت پہلے میں نے بتایا تھا لیکن موقع کے اعتبار سے آج پھر بتاؤں۔ ایک بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹرز نے اس کو یہ بتایا کہ اب آپ کی زندگی زیادہ دن نہیں رہے گی، اب آپ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، بادشاہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یعنی اس کی کوئی بیٹا وغیرہ نہیں تھا جو اس کے بعد بادشاہ بنتا، تو بادشاہ نے رعایا میں اعلان کروایا، منادی اعلان کر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کی قبر کے اندر جو شخص ایک رات ان کی جگہ گزار دے گا، بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اس کے سر پر تاج سجا دیا جائے گا۔ اب بتائیے کون تھا جو بادشاہ کی قبر میں بادشاہ سے پہلے ایک رات سونے کو تیار ہوتا؟ اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہم تمہیں فلاں جگہ 1 BHK فلیٹ دیں گے، لیکن اس سے پہلے رات بھر باندھ کر تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے، تمہیں آگ کے شعلوں پر چلایا جائے گا، تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا، تمہاری کھال کھینچی جائے گی اور تم یہ سب برداشت کر لو گے تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، کوئی تیار ہوگا بھلا بتاؤ؟ وہ کہے گا بھئی کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، اس سزا کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اگر یہ سب بھگت کر وہ ملنا ہے، میں یہ سب بھگت کر بچوں گا تب جا کر اس کے مزے لوں گا، اس سے تو میں بچنے والا ہی نہیں۔ تو اب کون تھا جو اس کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ ایک غریب دھوبی تک جب یہ خبر پہنچی تو اس غریب دھوبی نے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا آفر ہے، میرے پاس تو نہ بیوی بچے نہ گھر بار کچھ بھی نہیں، ایک گدھا ہے، میں اکیلا ہوں، چلو میں یہ کام کر گزرتا ہوں، بچ گیا تو بادشاہ بن جاؤں گا اور مر بھی گیا تو کیا فرق پڑنا ہے، کون سی تکلیف کون سا نقصان، خالی ہاتھ تو ہوں، اور اگر اللہ نے قبر میں مجھ سے حساب کتاب لیا تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے ایک گدھے کے، کیا فرق پڑنا ہے، چلو میں یہ کام کر گزرتا ہوں، اگر کامیاب ہو گیا تو بادشاہ بن جاؤں گا، پھر مزے کی زندگی گزرے گی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی قبر میں ایک رات گزارنے کو تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ تک پیغام پہنچا دیا گیا، اب اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا بادشاہ کے حکم پر۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تو قبر کے اندر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوا۔ اس سے جب سوال پوچھا گیا اس نے کہا میرے پاس نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، نہ جمع پونجی کوئی، نہ کھانے پینے کو کچھ، میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تمام جمع پونجی صرف ایک گدھا ہے، جاتا ہوں گاؤں میں لوگوں کے کپڑے لیتا ہوں، گھاٹ پر لے جا کر دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پہنچاتا ہوں، جو ملتا ہے کھاتا ہوں اور ہاتھ پوچھ کر سو جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں پھر نکلتا ہوں، کپڑے لیتا ہوں، دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، دیتا ہوں، جو کچھ ملتا ہے کھاتا پیتا سو جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے، اب اس کا حساب، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، جب اس کا نامہ اعمال کھولو اور حساب لو۔ اب حساب کتاب شروع ہوا اس کا قبر میں، تو جانتے ہو کیا حساب لیا گیا کہ ایک مرتبہ تو نے خود تو درخت کے نیچے سو کر آرام کیا تھا، درخت کے سائے میں تو سویا تھا دوپہر کے وقت، لیکن تو نے گدھے کو دھوپ میں باندھ دیا تھا، اس کے بدلے تجھے 10 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ فرشتوں نے 10 کوڑے لگائے۔ اس کے بعد اس نے سوچا چلو ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد کا ایک دن تو پیٹ بھر کر کھایا تھا، لیکن تو نے اپنے گدھے کو بھوکا چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے 10 کوڑے اور لگیں گے، 10 کوڑے اور لگے۔ ایک بار تو نے اپنے گدھے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا تھا، اس کو 10 کوڑے اور لگاؤ۔ اس کا رات بھر حساب چلتا رہا۔ جب صبح فجر کے بعد فوجی آئے، سپاہی آئے، انہوں نے قبر کھودی، تو قبر کھودتے ہی وہ آدمی اٹھا، رو رہا تھا، کرا رہا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کو جیسے تیسے قبر سے باہر نکالتے ہیں، قبر سے نکلنے کے بعد وہ تیزی سے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ فوجی پیچھے پیچھے دوڑے، اس کو گرفتار کیا کہ بھاگتا کیوں ہے۔ اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا،
تو رات بھر میری قبر کے اندر تھا، حساب کتاب بھی دیا، زندہ صحیح سلامت نکل آیا، اب میرا وقت ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، تو آخر بھاگتا کیوں تھا؟ کیا تجھے بادشاہ نہیں بننا، راجہ نہیں بننا؟ تو جانتے وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں بادشاہ سے، تخت و تاج سے، مجھے سب نہیں چاہیے، میں جیسا ہوں ویسے ہی خوش ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا کیوں؟ تو نے اپنی شرط پوری کر دی، اب مجھے اپنی شرط پوری کرنا۔ تو اس پر دھوبی کہتا ہے کہ رات بھر ایک گدھے کا حساب چلتا رہا اور وہ حساب بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، رات بھر گدھے کی وجہ سے مجھے کتنے کوڑے لگائے گئے میں بتا نہیں سکتا، تو جو ایک گدھے کی ذمہ داری نبھا نہ سکا وہ رعایا کی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہے؟ آخر وہ سب چیزوں کا حساب کتاب قبر میں کیسے دے گا؟ اس لیے مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم اس لیے فرماتے ہیں میرے دور خلافت میں اگر کوئی کتا دریائے نیل کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ اس کی پکڑ نہ فرما لے۔ یہ آپ کے عدل و انصاف کا حال تھا، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں تنہا آپ تھے کہ جن کے دور حکومت میں اسلام پوری تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، پوری تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ عمر فاروق اعظم عدل و انصاف کا حال جانتے ہو کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا مصر سے، یا غالباً شام سے، مصر سے آیا، اور آنے کے بعد عمر فاروق اعظم سے کہتا ہے کہ جو آپ کا گورنر ہے نا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف مجھے آپ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرنا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا کیا عمرو بن عاص نے؟ تو کہا دراصل بات یہ ہے، ایک مرتبہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھڑ سواری کی ریس لگائی، ہم دونوں نے گھڑ سواری کی، میرا گھوڑا تیز تھا، اچھا تھا، مضبوط تھا، جوان تھا، عمرو بن عاص کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ کر میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یعنی میں جیت گیا وہ ہار گئے۔ تو عمرو بن عاص کے بیٹے کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے مجھے اس کے بدلے کوڑے لگائے۔ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ اس نے مجھے کوڑے لگوائے۔ جب میں اس کی شکایت لے کر گورنر عمرو بن عاص کے پاس پہنچا تو عمرو بن عاص نے جانتے ہو میرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے مجھے انصاف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے مجھ کو قید کر دیا، اور قید اس ڈر سے کیا کہ کہیں یہ شکایت لے کر میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ اب دیکھیں یہ وہ دور تھا جب ایک عام آدمی بھی اپنی شکایت لے کر گورنر کے پاس جا سکتا تھا، اور گورنر کے پاس سنوائی نہ ہوتی تو وہ شکایت لے کر بہت آسانی سے خلیفہ وقت کے پاس جا سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا۔ آج آپ کو کارپوریٹر کے پاس جانا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، حالانکہ آپ ہی کے ووٹ سے کارپوریٹر بناتے۔ ارے آپ کو اگر گورنمنٹ آفیسز کے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہائر پوسٹ پر لوگ بیٹھے ہیں ان تک پہنچنا ہو تو کتنوں کو مسکے لگانے پڑتے ہیں، کتنوں کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ آج کا دور وہ دور ہے۔ ایم پی ایم ایل اے تک رسائی تو درکنار کارپوریٹر تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا آج کے دور میں، لیکن اس دور میں کتنا آسان کر دیا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم نے، یا اسلام نے کتنا آسان کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ عمرو بن عاص نے مجھ کو قید میں ڈال دیا، آج جب میں آزاد ہوا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں شکایت کرنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ عمرو بن عاص کو خط لکھا اور کہا کہ اس سال حج پر تم باپ بیٹے دونوں آنا۔ اور اس وقت یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی گورنرز کی کوئی شکایت آتی تھی خلیفہ کے پاس تو وہ ان سے کہتے تھے کہ حج کے موقع پر تم ضرور اس بار آنا، اور حج کے موقع پر جب ان کو بلایا جاتا تھا تو سارا معاملہ سامنے سامنے کر دیا جاتا تھا، انہیں شکایت کرنے والا اور جس کے خلاف شکایت ہوتی سامنے بٹھا کر عدل کیا جاتا تھا۔ عمرو بن عاص اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، حج کر لیا، حج سے فارغ ہو کر جب سیدنا عمر فاروق اعظم کے سامنے پہنچے تو آپ نے اس شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ اس نے دائر کیا، بتاؤ کیا صحیح ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات بالکل صحیح ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ آپ نے اس شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا، اور کوڑا دینے کے بعد کہا کہ تو اس وقت تک عمرو بن عاص کے بیٹے کو کوڑا لگا جب تک کہ تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچ جاتی ہے۔ اب اس شخص نے کوڑا لے کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کوڑا لگانا شروع کیا، بہت مارا بہت مارا،
اس کے بعد کوڑا رکھ دیا نیچے یہ کہہ کر کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا امیر المومنین، جتنا انہوں نے مجھے مارا تھا اتنا ہی میں نے بھی ان کو مار لیا ہے، یعنی میں نے اس سے زیادہ نہیں مارا رہی، انہوں نے 20 کوڑے مارے تھے میں نے 20 مار دیے، 40 مارے تھے میں نے بھی 40 مار دیے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے کوڑا پھر سے اٹھاؤ، یہ تو تم نے عمرو بن عاص کے بیٹے سے بدلہ لے لیا، ابھی عمرو سے بدلہ لینا باقی ہے، کوڑا اٹھاؤ اور عمرو بن عاص کو بھی کوڑے لگاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ عدل کیوں نہیں کیا، یہ گورنر ہے، اس کو میں نے گورنر مقرر کیا ہے، اس نے آخر عدل کیوں نہیں کیا، اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار کر بدلہ لے لیا، میں گورنر کے ہاتھ جسم پر کوڑا نہیں لگا سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے کوڑے نہیں لگائے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کوڑا اٹھا کر یا تو ان کو کوڑے لگا یا تو میں حکم دوں گا ان کو سزا کے طور پر میرے فوجی کوڑا لگائیں گے۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تو اس شخص نے کوڑا اٹھایا ہے اور آگے بڑھ کر جیسے تیسے حضرت عمرو بن عاص کو کوڑا لگانا شروع کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف تھا سیدنا عمر فاروق اعظم کا، اور اس لیے فرمایا گیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت وہ تھا کہ جس دور کے اندر شیر اور بکری جو ہے ایک گھاٹ میں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، کوئی یتیموں کا مال کھاتا نہیں تھا، کوئی کسی بیوہ کو ستاتا نہیں تھا، عدل و انصاف کا دور تھا، عدل و انصاف کا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دنوں آخری بات عرض کروں گا، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا نا تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد گاندھی جی نے پہلا بھاشن دیا تھا کلکتہ کی سرزمین پر، اور کولکتہ میں پہلا بھاشن دیتے وقت گاندھی جی نے اس بات کو مینشن کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایک خلیفہ ایسا گزرا ہے جس کا نام عمر بن خطاب تھا، ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ آزاد رہے، یہاں امن و شانتی بنی رہے، یہاں بھائی چارہ بنا رہے، تو دوسرے حکمرانوں کی طرح ہمیں حکمرانی نہیں کرنا، بلکہ اس ملک میں ہمیں حکومت اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں خلافت کی تھی۔ اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی عمر فاروق اعظم کا لوہا مانا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس یقین اور امید کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ان برگزیدہ بندوں سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی گردن میں بھی اللہ اپنے ان محبوبین کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444